سردیوں کی شام تھی، میں کام سے فارغ ہو کر واپس اپنے مکان کی طرف روانہ تھا۔ مکان کیا، ایک کمرہ اور واش روم۔ مجھے اس شہر میں تقریباً سال ہونے کو تھا۔ اب تک کچھ ہمسایوں یا پھر کتاب گھر کے مالک ہارون صاحب سے ہی جان پہچان تھی۔ میں ہر ہفتے کتاب گھر سے ایک کتاب خرید کر لے جاتا، اس لیے ہارون صاحب مجھے اور میری پسند کو اچھی طرح جان چکے تھے۔ آج ہفتہ تھا، اسی لیے میں دکان پر رکا۔ ہارون صاحب مجھے دیکھ کر مسکرائے۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا، شامی صاحب آج نئی کتابیں منگوائی ہیں۔ کان جھانٹ کے دوران سرخ رنگ کی ایک کتاب بالکل نئی سامنے آئی۔ عام طور پر صرف وہ کتابیں ہی آتی ہیں جو میں منگواتا ہوں، مگر شاید یہ غلطی سے آ گئی، اس لیے میں نے آپ کے لیے رکھ چھوڑی ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ منفرد کتابیں پڑھنے کے شوقین ہیں۔ میں نے غور سے ہارون صاحب کی بات سننے کے بعد کہا، چلیں ذرا دکھائیے گا وہ کتاب۔ ہارون صاحب نے کاؤنٹر کے نیچے رکھی کتاب اٹھائی اور مجھے پکڑا دی۔ کتاب کا کور سرخ تھا، مگر اس کے اوپر کوئی عنوان نہ تھا، اور آپ پلٹے تو پہلے صفحے پر ہی 7 کہانیاں لکھا ہوا تھا۔ یہ عنوان پڑھتے ہی میں نے ہارون صاحب سے قیمت پوچھی۔ انہوں نے کتاب پر لکھی قیمت کچھ کم کر کے مجھ سے وصول کی۔ انہیں الوداع کہہ کر میں باہر آ گیا۔ اب تقریباً رات ہو چکی تھی۔ کچھ وہ شہر قصبہ نما تھا اور کچھ سردی کی وجہ سے راستے سنسان تھے۔ جب میں دکان میں داخل ہوا تو مطلع صاف تھا۔ حیرت انگیز طور پر جب باہر نکلا تو آسمان گہرے بادلوں کی لپیٹ میں آ چکا تھا، جو کہ زور و شور سے گرج نہیں دھاڑ رہے تھے۔ بارش کے ڈر سے میں نے اپنی رفتار بڑھا دی۔ جیسے ہی میں مکان کی دہلیز پر پہنچا، بارش شروع ہو گئی۔ وہ کتاب ہاتھ میں پکڑے جو ہی میں کمرے میں داخل ہوا، سامنے عجیب منظر تھا۔ ایسے لگا جیسے کمرے میں ہی کوئی بھیانک طوفان آیا ہو۔ سارا کمرہ گرد سے اٹا ہوا، الماری کھلی ہوئی، کتابیں فرش پر اور فرنیچر ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا۔ خوف کی ایک لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ خیر، ہمت کی اور کافی وقت لگا کر کمرے کی حالت درست کی۔ اب میں تھک چکا تھا۔ جیسے ہی میں بیڈ پر لیٹا، نیند نے آ لیا۔ آدھی رات کے وقت دروازے پر زوردار دستک سے آنکھ کھلی۔ میں حیران پریشان جب دروازے پر پہنچا تو کوئی نہ تھا۔ واپس آ کے ابھی لیٹا ہی تھا کہ دوبارہ دستک ہوئی۔ اب غصے کی حالت میں نے دروازہ کھولا تو سامنے مکروہ شکل کی ایک بڑھیا تھی۔ اس نے سفید رنگ کا میلا سا لباس پہنا ہوا تھا، بال گرد سے اٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بولی، تم نے وہ کتاب لے کر اچھا نہیں کیا۔ یہ کہتے ہی وہ پلٹی اور اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا، آن کی آن میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ میں حیرت کے سمندر میں غوطہ زن اپنی جگہ پر کچھ دیر کھڑا رہا۔ پھر جب حواس بحال ہوئے تو آسمان کی طرف دیکھا۔ بارش رک چکی تھی مگر بادل اب بھی باقی تھے۔ کمرے میں واپس آ کر میں نے سگریٹ سلگائی اور اس بڑھیا کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے کس نے بتایا کہ یہ کتاب میں نے لی ہے اور کتاب کے ساتھ اس کا کیا تعلق تھا؟ یہ سوچتے ہوئے میں نے وہ کتاب اٹھائی اور آپ پلٹے۔ عنوان کے مطابق کتاب میں 7 کہانیاں تھیں۔ کتاب کے اوراق بہترین اور بالکل نئے معلوم ہوتے تھے، جیسے آج ہی پبلش ہوئی ہو۔ خیر، میں پہلی کہانی پر پہنچا تو اوپر اس کا ٹائٹل لکھا تھا، قانون فطرت۔ میں نے کہانی پڑھنی شروع کی۔ میرا نام مہرین ہے۔ اتنا ہی پڑھا تھا کہ مجھے لگا جیسے کوئی نسوانی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ میں نے چونک کر سامنے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے۔ سامنے کرسی پر ایک مناسب قد خوبصورت لڑکی بیٹھی تھی۔ اس نے سرخ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، آنکھیں سبز، گہرے بھورے بال جو کمر تک جا رہے تھے اور ہلکا سانولا رنگ۔ میں ایک لمحے کو سکتے میں آ گیا۔ تو کون ہے آپ اور کمرے تک کیسے پہنچی؟ میں نے بکلا کر کہا۔ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اچھی پوسٹ پر تھی۔ اس نے میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، میں پوچھتا ہوں کون ہے آپ؟ میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس دن کام زیادہ تھا، اس لیے مجھے آفس میں دیر ہو گئی۔ رات کے اندھیرے دن کے اجالوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ باقی تمام کولیگ اور ملازم جا چکے تھے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی پرسراریت اور گونج تھی۔ اب مجھے اس سے خوف آنے لگا۔ میں کہتا ہوں چلی جاؤ یہاں سے۔ اب کی بار اپنی طرف سے میں نے غصے میں کہا، مگر اس نے پھر مجھے نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ میں اپنا کام مکمل کر کے تھوڑی دیر سستانے کے لیے ادھر ہی بیٹھ گئی۔ اب مجھے سمجھ آنے لگا کچھ۔ اس کہانی کا مرکزی کردار خود میرے سامنے تھا۔ جب میں بولتا وہ خاموش تو ہو جاتی، مگر مجھے جواب دینے یا پھر بات کرنے سے کثرت تھی۔
وہ تو محض اپنی کہانی سنانے کے لیے آئی تھی، یہ جان کر اب میری کسی بات کا اس پر اثر نہ ہوگا۔ میں خوف زدہ چپ چاپ واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ وہ بددستور ایک روبوٹ کی طرح بغیر پلکے جھپکائے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ اس قدر سردی میں بھی میرے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ اس نے اپنی کہانی جاری رکھتے ہوئے کہا، ابھی مجھے بیٹھے کچھ وقت ہی ہوا تھا کہ مجھے کسی بھاری بھرکم چیز کے گھسیٹنے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ڈر کر پیچھے دیکھا تو کچھ بھی نہ تھا۔ میں نے اپنا دھیان بٹانے کے لیے موبائل اٹھایا، بیگ سے ہینڈ فری نکالا۔ جیسے ہی ہینڈ فری موبائل میں لگانے لگی، کسی نے میرے ہاتھ سے ہینڈ فری چھینا اور دور پھینک دیا۔ میں خوف کے مارے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ وہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ ڈر سے میری ٹانگیں کانپنے لگی۔ اچانک میری نظر مانیٹر پر پڑی۔ وہ ہوا میں معلق تھا، جیسے کسی نے اسے اٹھایا ہوا ہو، مگر پھر وہاں میرے علاوہ کوئی نہ تھا۔ مانیٹر تھوڑی دیر یوں ہی ہوا میں معلق رہا، پھر ایک جھٹکے سے نیچے گرا۔ میں زور سے چلائی، پوچھا کہ کون ہے، مگر جواب نہ ملا۔ میں دروازے کی جانب بھاگی، مگر کسی نادیدہ قوت نے اٹھا کر مجھے فرش پر پٹکا۔ میں پیٹھ کے بل نیچے گری۔ میری گردن اور کمر میں شدید درد شروع ہو گیا، مگر اس وقت مجھے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ میں ہمت کر کے اپنے پیروں پر کھڑی ہوئی۔ اس بار ایک زوردار دھچکا لگا اور ایک بار پھر میں زمین پر آ رہی کہ میں نے چلانا شروع کر دیا، مگر وہاں بظاہر ایسا کوئی نہ تھا جو میری چیخیں سنتا۔ ادھر میں چلاتی جاتی، ادھر وہ نادیدہ قوت آفس کا سارا سامان ادھر ادھر پھینکتی جاتی، جیسے مجھے چپ رہنے کا اشارہ دے رہی ہو۔ وہ جو چیز بھی تھی شدید غصے میں لگ رہی تھی، اسی لیے میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ میری چپ کے ساتھ ہی آفس میں سناٹا چھا گیا۔ یہ سناٹا جب تھوڑی دیر ویسے ہی رہا تو یہ سمجھ کر کہ وہ مخلوق جا چکی ہے، میں نے دوبارہ اٹھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں لڑکھڑاتے ہوئے اپنے قدموں پر کھڑی ہوئی، مجھے ایسے لگا جیسے میری داہنی ٹانگ جسم سے الگ ہو چکی ہے۔ تختے کے عالم میں میں نے اپنی ٹانگ کی طرف دیکھا۔ ایک خاردار تار میری ٹانگ سے جکڑی ہوئی تھی، جس کا دوسرا سرا چند فٹ کے فاصلے پر ہوا میں معلق تھا۔ تار کے کانٹے میری ٹانگ میں پیوست تھے، جیسے گوشت کو چیرتے ہوئے ہڈیوں تک جا پہنچے تھے۔ خون کی دھاریں میری ٹانگ سے نکل کر پاؤں اور فرش کو سرخ کیے جا رہی تھی۔ میں جھٹکے سے نیچے گری۔ درد کی وہ شدت ناقابل بیان تھی۔ میں نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں یوں ہی روتی رہی، پھر اچانک اس تار میں تناؤ بڑھنا شروع ہوا۔ تناؤ کے ساتھ ہی میری ٹانگ بھی کھینچی چلی جا رہی تھی اور پھر میرا جسم بھی گھسیٹا جانے لگا۔ وہ تار مجھے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ میں نے اس کی کہانی سنتے ہوئے اس کی ٹانگ کی طرف دیکھا تو مارے خوف کی میری آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی ٹانگ سے تازہ خون بہہ رہا تھا۔ ایک لمحے کو میں کانپ اٹھا۔ وہ قوت اسی طرح گھسیٹتے ہوئے مجھے سیڑھیوں تک لے آئی۔ میں نے اپنی تمام تر قوت سے سیڑھیوں کا جنگلہ پکڑنے کی کوشش کی، مگر ناکام رہی۔ میرا جسم سیڑھیوں پر لڑکتا گیا۔ مجھے اپنی ہڈیاں چٹکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ بار بار سیڑھیوں سے ٹکرانے کے باعث میرے سر سے بھی خون بہنے لگا۔ اب کے تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر نمایاں ہونے لگے۔ جیسے جیسے وہ کہانی سناتی جا رہی تھی، اس کے سر سے بھی خون کی دھاریں بہتی جا رہی تھی۔